یا اللہ یا اللہ، تو ہی عطا تو جود و سہا، ہم ہیں تیرے منگتے، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے، یا اللہ یا اللہ، دل میں میرے گھر کر لے، اپنے نبی اور آل نبی کے راستے میں امر کر دے، خالی جھولی بھر دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ طیبین الطاہرین والمعصومین۔ حق چینل پسند فرمانے، اس کو سبسکرائب فرمانے، اس کو لائک کرنے، اس کو شیئر کرنے اور اس سے محبت کرنے کا یہ اللہ کا پیغام ہے۔ بہت شکریہ۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے جو اس کے کلام کے ساتھ، اس کے محبوب کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو ہم بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ پاک تمام حسد، شر اور برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ حق قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن حق کے ساتھ ہے، اور جب تک قیامت ہے یہ ساتھ ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ بہشت بری میں داخل ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ میں نہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی جان فرما رہے ہیں، اور یہ بے شک اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم ناظرین مل کے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پروردگار نہج البلاغہ، یہ مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے، کلام پاک ہے، اور اس میں جتنے بھی اس میں مولا علی پاک نے اپنے زمانے کے علاوہ کائنات کی، عرش و فرش کی، ہر طرح کے، یعنی کہ پروردگار کے لیے بھی جو کچھ آپ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے، یہ آپ ہی ارشاد فرما سکتے ہیں، کیونکہ آپ نفس رسول ہیں، رسول کی جان ہے۔ تو ہم آج جو اپنے ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کا دیدار کیسے کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس دنیا میں تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن بھی فرما رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، لیکن قیامت والے دن انشاءاللہ العزیز جو جنتی ہوں گے، جنتی کون ہوں گے؟ جو جنت کے مالکوں کے ساتھ اس دنیا میں رابطہ رکھے ہوں گے، ان سے محبت کر رہے ہوں گے، جنت کے مالکوں کے ساتھ جو محبت، مودت، عقیدت اور ان کے راستے پہ چل رہے ہوں گے، جس طرح آپ نے کر کے دکھایا۔ ہماری تو یہ مجال نہیں ہے کہ لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے راستے پہ چلیں۔ ہمیں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پروردگار عالم محمد آل محمد کی معرفت عطا فرمائے، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے، جنہوں نے اللہ کے حکم سے عنقریب پہنچ کے اس کائنات میں امن و سکون قائم کرنا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تشریف لانا ہے۔ تو ہمیں آج بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے پاس پارہ نمبر 29 ہے اور القیامت صورت ہے۔ 2 آیات ہیں ناظرین اس کے اندر، اور اس میں فرمایا گیا ہے سبحان اللہ۔ اتنا دل باغ ہو جاتا ہے جب ہم اس میں سورہ رحمان میں جب اس میں جنتوں کا ذکر ہے، اللہ اکبر، جو اور قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی جنت کا ذکر ہے تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے کہ واہ پروردگار، تم نے ایسی ایسی نعمتیں اپنے مومنین کے لیے پیدا کی ہیں۔ مومن وہ ہے جو صبر بہت ضروری ہے، اور جہاں آپ کو حق کی بات معلوم ہو تو حق کی آواز اٹھانا، سچائی کو بیان کرنا بہت ضروری ہے، یہ بھی مت بھولیے۔ اور پھر اس میں فرمایا گیا ہے کہ آیت نمبر 22 اور 23 ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وجوہ، بہت سارے چہرے اس دن، یومئذ ناظرہ،
उस दिन क्या होंगे? खुश होंगे, चमकते होंगे उनके चेहरे और ताज़े होंगे, फ्रेश होंगे, हैप्पी फेसेस और फ्रेश। बहुत अल्लाह ताला उनके ऊपर इतना इनाम और कराम अता फरमा देगा कि वो उतनी उसकी खुशी को समेट नहीं पा रहे होंगे, इतने खुश होंगे। क्योंकि ये जो अगली आयत है उसमें फरमाता है कि इला रब्बी का नाजिरा, की तरफ अपने रब की देख रहे होंगे, देखने वाले हैं वो, उनके चेहरे चमकने वाले हैं, चमक रहे हैं और वो देख रहे हैं अपने परवरदिगार को उस दिन। अब यहाँ ये दो आयत में इतना बड़ा परवरदिगार ने अपनी मोहब्बतों का, अपनी चाहतों का, अपनी नेमत, सबसे जितनी बड़ी नेमत, ये कुरान बहुत बड़ी नेमत है, ये नहजुल बलागा बहुत बड़ी नेमत है, मौला अली अलैहिस्सलाम बहुत बड़ी नेमत है, अम्बिया बहुत बड़ी नेमत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए, आपकी औलाद, आपकी आल हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन क्या चीज़ है कि इनसे भी बढ़ के जो नेमत होगी वो होगी दीदार परवरदिगार। दुआ कीजिए इन खूबसूरत नेमतों को सामने रख के, और जुम्मतुल मुबारक है, इन मुबारक घड़ियों में जबकि दुआएं कबूल होती हैं, कि दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें वो दीदार परवरदिगार अल्लाह पाक अपनी रहमतों से नसीब फरमाए। लेकिन उसके लिए करना क्या है नाज़रीन? उसके लिए फर्स्ट तो जन्नत में जाना है। जन्नत में जाने के लिए क्या करना है? जन्नत में जाने के लिए हमने अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है नाज़रीन कि तुम कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। तो परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि जब अगर तुमने जन्नत में जाने की ख्वाहिश है, जन्नतियों का साथ रहने की ख्वाहिश है, तो इनसे कह दो कि अल्लाह ताला अगर परवरदिगार से अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें जन्नत की ख्वाहिश है और तुम्हें जन्नत मिले, तो फत्तबिऊनी, पैरवी करो मेरी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताबेदारी करना, और दिल में 1% भी ख्याल नहीं करना कि हम ये काम ना करें। नाफरमानी जहाँ हुई पिछला सारा गारत हो जाएगा, ये भी कुरान ने फरमाया है। अल्लाह पाक फरमाता है कि यगफिर लकुम, तो अल्लाह पाक बख्श देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को, और अल्लाह ताला गफूर रहीम है। तो ये क्राइटेरिया ये है जन्नती होने का, अल्लाह ताला की मोहब्बत का क्राइटेरिया ये है कि उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कलाम हासिल हुआ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस है, और ये जाने रसूल, नफ्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहजुल बलागा है हमारे सामने। तो हमें ये देखना है कि फत्तबिऊनी, जो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया मवद्दत करो मेरे अहले बैत से, ये कुरान फरमा रहा है। आपने फरमाया कि ये मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरे अहले बैत। अहले बैत जो है वो प्रैक्टिकल नमूना है तुम्हारे सामने कि तुमने कुरान को कैसे समझना है, कैसे सीखना है, कैसे इसके ऊपर अमल करना है। और फिर ये इनकी शान ये है कि ये तुम्हें फिर जन्नत में, जन्नत क्योंकि इन्होंने खरीद ली है अपने नफूस का नजराना देकर अल्लाह के पास, तो तुम्हें जन्नत इनके थ्रू से मिलेगी, अल्लाह की रहमत से। ये जन्नत के मालिक हैं, जन्नत के वारिस हैं। और फिर अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमा है कि जब तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, तुम्हें नेमतें मिल जाएंगी, तो फिर मैं तुम्हें अपना दीदार कराऊंगा। तो हमें इनके थ्रू हो के इनसे मोहब्बतें जैसे वो करते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए। नहजुल बलागा में परवरदिगार के इरशाद के मुताबिक मौला पाक जो है वो इरशाद फरमा रहे हैं कि
مولا پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، یعنی کہ جو ہم تعریف کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تو ہمیں اصل میں ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کتنی بڑی حمد کے لائق ہے، وہ کس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، آف کورس نہیں گن سکتے، نہ گننے کا سوچ سکتے ہیں، کائنات کی سائنس بھی مل جائے تو نہیں کر سکتی، فرشتوں کو بھی وہ سب کچھ معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کی شان کے مطابق ہے، وہ بھی اپنے ہی بساط کے مطابق کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، بالکل۔ لیکن وہ کتنا پروردگار کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ وہ ہماری چھوٹی سی ایک آنسو کو ایک قطرے کو پسند کر لیتا ہے، ایک زبان سے کہے ہوئے سبحان اللہ کو وہ جنت میں اتنے درخت لگا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں مولا پاک فرماتے ہیں، اور یہ مولا ہی فرما سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا نور ہے، وہ اللہ کی آنکھ ہے، وہ اللہ کی زبان ہے، وہ اللہ کا چہرہ ہے، وہ اللہ کا اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ سب قرآن پاک میں لکھا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں لکھا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہ بلند پروازیں ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس تک پہنچ سکتی ہیں، اور یہ اس کے کمال ذات کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، وہ اتنا عرفہ والا ہونے کے باوجود، وہ ہمیں قیامت میں جنت میں دیدار اپنا عطا فرمائے گا، تو ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں آج ہی محمد والے محمد کی پیروی کرنی ہے، ان کا راستہ اپنانا ہے، اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، اور اس قرآن سے محبت کرنی ہے، نہج البلاغہ سے محبت کرنی ہے، ہمیں سچ اور جھوٹ کو پہچاننا ہے، اور ہمیں اللہ پاک اس چیز کی عطا فرمائے، پروردگار اللہ اپنی رحمتوں سے عطا فرمائے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے، یزیدیوں کو یزید دے دے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار بحروں بر